میں دوستوں کے ہمراہ بالا پیر دربار پر حاضری دینے کے لیے گیا۔ وہاں میری ملاقات ایک بوڑھے درویش سے ہوئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ پچھلے 30 سالوں سے اپنی محبت کا انتظار کر رہا ہے اور اس کا یقین پختہ ہے کہ وہ ایک دن ضرور لوٹ کر آئے گی۔ میں اس درویش کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور میرے بار بار ضد کرنے پر اس درویش نے مجھے اپنی زندگی کی داستان سنائی۔ درویش کہنے لگا کہ آج سے 30 سال پہلے اسی دربار پر سالانہ میلہ لگا ہوا تھا۔ میں راوی کے پار سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میلے میں لوٹ مار کرنے آیا تھا۔ لوٹ مار کرتے ہوئے پولیس نے ہم پر چھاپا مار دیا اور میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہوا دربار کے اندر آ کر چھپ گیا۔ وہاں میری نظر ایک بہت خوبصورت حسینہ پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں خود کو اس کے نام کر بیٹھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ وہ میرے سامنے چپ چاپ کھڑی تھی، شاید مجھ سے ڈر رہی تھی۔ اتنے میں میرے سر پر کسی نے ڈنڈا مارا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو میں پولیس کی ایک چوکی میں قید تھا۔ میں نے پولیس والوں کو کہا، مجھ سے میرا سارا کچھ لے لو، لیکن مجھے میلے میں واپس جانے دو، مجھے وہاں کسی سے ملنا ہے۔ میں نے ان کی بہت منتیں کی مگر وہ نہیں مانے۔ 8 مہینوں کی سزا کے بعد مجھے جیل سے رہائی مل گئی اور میں جیل سے سیدھا اسی دربار پر واپس آ گیا اور اس پریوں سے زیادہ خوبصورت حسینہ کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گی کیونکہ بالا پیر سائیں بچھڑوں کو ملاتا ہے۔ پھر سے سالانہ میلہ لگا اور میرا یقین کامل ہو گیا کیونکہ وہ مجھے نظر آ گئی۔ میں اس سے ملا اور پھر اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیرانگی سے کہنے لگی کہ تم تو وہی لٹیرے ہو نا جو پچھلے سال بھی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا اور پھر تمہیں پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ میں نے کہا، ہاں میں وہی ہوں، مگر اب میں لوٹ مار چھوڑ چکا ہوں اور جیل سے رہائی کے بعد پچھلے 4 مہینوں سے تمہارا یہیں پر شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے منت مانی تھی کہ جب تک تم مجھے نہیں ملو گی تب تک میں یہ دربار چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور دیکھو، آج میری منت پوری ہو گئی اور بالا پیر سائیں نے تمہیں مجھ سے ملا دیا۔ وہ میری باتیں سن کر کہنے لگی کہ ہاں شاید تمہارا پیار سچا ہو، کیونکہ 1 سال تک میرے خوابوں اور خیالوں میں تمہارا چہرہ بار بار آتا رہا اور اب تمہاری باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ سب تمہاری محبت کا اور تمہاری منت کا اثر ہے۔ اور پھر اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس کے دل میں اپنے لیے محبت دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک دوسرے سے مزید کچھ باتیں کرتے، اس کی بہن کی آواز آ گئی کہ باجی چلو، امی کہہ رہی ہے کہ گھر چلیں۔ میں نے اس سے کہا، مت جاؤ یا پھر مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، لیکن اس نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی لوٹ کر آئے گی اور پھر کبھی واپس نہیں جائے گی، اور جاتے ہوئے قسم دی کہ میں اس کے پیچھے نہیں آؤں گا۔ میں پھر سے اس کا انتظار دربار پر کرنے لگا اور منت مانی کہ جب تک وہ نہیں آئے گی میں دربار چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ کچھ مہینوں بعد اس کی ماں دربار پر مجھ سے ملنے آئی اور مجھے کہنے لگی کہ پلیز میری بیٹی مجھے واپس کر دو۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ میرے پاس نہیں ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میلے سے واپس گھر جا کر وہ بس تمہارا نام لیتی رہتی تھی۔ وہ تمہاری محبت میں پاگل ہو چکی تھی اور تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ہم لوگ نہیں مانے اور اس کی شادی اس کے کزن کے ساتھ طے کر دی۔ شادی سے ٹھیک 2 دن پہلے وہ گھر سے بھاگ گئی اور مجھے لگا کہ وہ بھاگ کر تمہارے پاس آئی ہوگی۔ اس کی ماں کی یہ بات سن کر میں بہت رویا۔ پچھلے 29 سالوں سے میں یہیں بیٹھا اس کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ اس کی کوئی خبر نہیں کہ آخر وہ گھر سے بھاگ کر کہاں گئی، وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ شاید وہ کسی حادثے میں مر گئی ہوگی، لیکن میں یہ بات نہیں مان سکتا کیونکہ مجھے
اس کے وعدے پر پورا یقین ہے، وہ ایک دن آئے گی، وہ ضرور لوٹ کر آئے گی، ایک دن میری دعا اور منت ضرور پوری ہوگی۔